الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور نیک عمل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذکر ایک عبادت ہے جس میں نہ جسمانی مشقت ہے اور نہ ہی مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے شیطان کی حفاظت ہوتی ہے، حزن و ملال دور ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہیں مٹتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ امام بخاری و مسلم نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے اچھا مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال کی خبر نہ دوں جو تمہیں تمہارے بادشاہ کے پاس پاک کرے اور تمہارے درجات کو بلند کرے، اور جو تمہیں تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہو اور تمہارے لیے اپنے دشمن کے ساتھ قتل و قتال سے زیادہ بہتر ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہنا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کی فضیلتیں ہیں جس سے متعلق اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتاب و سنت میں بہت سارے دلائل بیان کیے ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ذکر کا اہتمام کریں، صبح و شام اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کریں، اسی طرح سے فرض نماز کے بعد کی نماز کا ذکر اذکار کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، امام بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں، دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح امام بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا تو اس کے سارے گناہ مٹ جائیں گے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وحمدہ کہا کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ امام مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس نے یہ کلمہ پڑھا ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، میں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر نے کہا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے اس کلمہ کو ترک نہیں کیا۔ امام ترمذی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے سوکھے پتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی چھڑی سے مارا تو پتے جھڑنے لگے یا پتے جھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے بندہ کی گناہیں گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، جس طرح کے اس درخت کے پتے گر گئے۔ اسی طرح امام ترمذی نے ابن مسعود سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسراء کی رات ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا، اے محمد تم اپنی امت کو میرا سلام پیش کرو اور انہیں بتاؤ کہ جنت اچھی مٹی کی ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ تہدار ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا پودا ہے۔ اس لیے اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے، جو مومنوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ان کے دلوں کو راحت بخشتا ہے۔ میرے بھائیوں، حیات العامہ کے سرکاری لوگ جو مردم شماری کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے آپ اعداد و شمار کے ذمہ داروں کے ساتھ تعاون کریں، صحیح اعداد و شمار درج کروائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور کامیابی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما،
ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی اور عفت و پاک دامانی نصیب فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔